फिर इस वक्त मैं नूर महल पहुंच गया हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शहजाद। आप देख रहे हैं शहजाद पाकिस्तानी। आज मैं बहावलपुर में आया हूं, तो आपको मेरे ख्याल में अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कहां पे बैठा हूं इस वक्त। तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा की तरह एक अच्छा व्लॉग आज लेके आया हूं, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आएगा। और मैं अपने पहले व्लॉग में भी मैं इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूं कि बहावलपुर में नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की वजह से बहावलपुर की जो अहमियत है वो इस चीज़ से वाज़े होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तारीख़ी मकामात हैं जिनमें नवाब साहब की रिहाइश गाहें शामिल हैं। ये तो सिर्फ़ एक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तो एक महल है। इस जैसे कई महल हैं नवाब साहब के, और नवाब साहब ने ख़ुद अपनी निगरानी में ये सारी चीज़ें तामीर करवाई थी, और यहाँ पर रिहाइश पजीर भी हुए थे नवाब साहब। तो ये नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम की ये BWP स्टेट थी। तो इसमें बहुत सारे, इसकी तहसील अहमदपुर में जो कुछ बहुत सारे मकामात हैं उनके नवाब साहब के, और बहावलपुर में तो बहुत ज़्यादा हैं जो आजकल तो वैसे सरकारी तनसीबात में आते हैं। जैसा कि ये नूर महल है, नूर महल इसके पीछे बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है जो 1875 में 1875 में तामीर किया गया था, जिसमें नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारों ने ये तामीर करवाया था। तो इसमें नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम भी रिहाइश पजीर रहे हैं, जिनको मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है। तो मैं ये एक साइन ठहरा हुआ है BWP स्टेट का, जो मैं आपको पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो ये साइन है, जो दो परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं इसे पेलिकान कहते हैं। 1879 से 1923 तक ये रहा है। अच्छा व्यूअर, ये जो गंदम नुमा आपको दाने नज़र आ रहे हैं, बीज नज़र आ रहे हैं, ये तीन, तो ये स्टेट को एग्रीकल्चरल स्टेट जो है वो बताते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये स्टेट एग्रीकल्चरल थी। और ये जो 4 स्टार्स ठहरे हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं इस साइन में, क्योंकि नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने इस स्टेट को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया था। तो ये 4 कैलिफ ऑफ इस्लाम जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन में। मतलब कि पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये जो 4 स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं, ये उन इस्लामी खलीफा को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो दो परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं, पेलिकान ने कहते हैं, सादिक दोस्त भी इनको कहा जाता है। तो इस हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। तो व्यूअर, ये पेलिकान के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। ये सादिक दोस्त जो परिंदे थे, ये असल में क्या थे। तो ये जो पेलिकान होते हैं, जब ये कहीं किसी जंगल में या कहीं रिहाइश पजीर हो, या इसने बड़े बसेरा किया हुआ हो, अगर कहीं रह रहा हो, तो इसके बच्चों को अगर खुराक की कमी पड़े, जब खुराक मतलब कि कहत साली आ जाए, बहुत ज़्यादा खुराक की कमी हो और खुराक ना मिलने के बराबर हो, जब बच्चे मर रहे हों, अपना जो गोश्त होता है वो एज आ फूड के तौर पर बच्चों को नोच नोच कर खिलाता है। तो बच्चे जो इसके होते हैं वो इसका ही जो गोश्त होता है वो नोच के खाते हैं, एज अपनी फीड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो इसके बच्चे होते हैं पेलिकान के। तो इसका सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी के ये जो सादिक दोस्त पेलिकान साइन में इनको शामिल करने का मकसद ये था। तो BWP स्टेट है, इसमें जितने रहने वाले लोग हैं वो सब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की औलाद हैं, और उन्होंने इस परिंदे की एग्ज़ाम्पल दी है कि जितने भी लोग, जितनी भी आबादी है बहावलपुर स्टेट में, तो वो इस परिंदे के बच्चों की तरह है, और नवाबीन जो हैं वो इस परिंदे की तरह हैं, जो कि अपनी आवाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने ये वाज़े किया है कि अपनी आवाम के लिए हम अपना तन मन धन कुर्बान कर सकते हैं अगर वक्त आए तो इसीलिए ये सादिक दोस्त पेलिकान कहलाता है। जो पेलिकान है ये ख़ासी अहमियत के हामिल हैं, और ये पेलिकान मुख्तलिफ़ जगहों पर नवाब साहब के साथ नज़र आते थे। एक तो जो उनकी चेयर होती थी बैठने वाली, जहाँ पर नवाब साहब बैठते थे और मसाइल सुनते थे लोगों के, BWP स्टेट के लोगों के जब मसाइल सुनते थे, तो चेयर के ऊपर से, बिल्कुल ऊपर वाली सर से ऊपर वाली जगह पे पीछे ये नक्शा बिल्कुल बना हुआ होता था, ये साइन बना हुआ होता था। तो जो सरकारी तनसीबात थी मुख्तलिफ़ नवाब साहब के हवाले से और BWP स्टेट के हवाले से, उसमें बहुत सारी सरकारी इमारात पर ये बने हुए होते थे।
اور اس کے علاوہ جو یہ جو سائن ہے پورا کا پورا صادق دوست پیلیکان والا، یہ ریاست کا جو آفیشیل جو فلیگ تھا اس کے اوپر بھی یہ لگا ہوا نظر آتا تھا۔ کہتا ہوں کہ پیلیکان کے بارے میں آپ کو جان کر ایک خوشی اور مسرت ہوئی ہوگی کہ سر صادق محمد خان عباسی جو تھے وہ پیلیکان کا سائن جو ہے وہ کیوں استعمال کرتے تھے اپنے آفیشیل اسٹیٹ کے آفیشیل فلیگ میں اور ریاست کے دوسرے سرکاری تنصیبات۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے نواب صاحب جس چیئر کے اوپر بیٹھتے تھے مسائل سنتے تھے، چیئر کے اوپر جو سائن بنا ہوتا تھا تو اس میں پیلیکان لازمی ہوتے تھے، اور نواب صاحب جس مقصد کے لیے یہ پیلیکان یوز کرتے تھے وہ بہت ایک امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل ہے۔ تو اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیلیکان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نواب صاحب کتنا اپنی عوام سے پیار کرتے تھے اور کتنا زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے، کتنی زیادہ نواب صاحب کو بہاولپور کی عوام کی جو ہے فکر تھی۔ تو 1935 میں جب نواب سر صادق محمد خان عباسی جو ہے وہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عربیہ گئے، غلاف کعبہ نواب سر صادق محمد خان عباسی کو جو ہے وہ ملا تھا، تو اس کا کافی سارا ایک بڑا ٹکڑا جو ہے وہ اس نور محل میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ سے جب نواب سر صادق محمد خان عباسی کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے یہیں پہ قیام کیا تھا۔ اس پوری عمارت کو نور محل کو بنوانے میں جو اس پہ لاگت آئی تھی وہ تقریباً 12 لاکھ تھی۔ اس دور میں 1875 اور 77 میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ 12 لاکھ روپے کی کتنا اہمیت ہوگی، اور 12 لاکھ روپے کتنی بڑی اماؤنٹ ہوتے تھے۔ اتنی ہیوی معیاری مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، معیاری کام ہوا ہے، اس دور سے جو معمار تھے اتنا معیاری کام کرتے تھے کہ تقریباً 150 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ اپنی اصلی حالت میں ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ چاند ایک ایسا کہ کوئی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی کھڑکی یا کوئی دروازہ یا کیل اس سے نکل جاتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ریپیئر کیا جاتا ہے، ورنہ یہ اب ویسے کے ویسے یہ اپنی حالت میں پہلے کی طرح یہ موجود ہے۔ تو ویور یہ جو آپ سامنے گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑی ہسٹوریکل گاڑی ہے فورڈ کمپنی کی، جو نواب صادق محمد خان عباسی پنجم جب 1935 میں حج کی ادائیگی کے لیے گئے تھے تو یہ گاڑی بحری جہاز کے ذریعے انہوں نے سعودیہ شفٹ کروائی تھی، ادھر ہی لے کے گئے تھے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیانی سفر جو ہے وہ اپنی پرسنل گاڑی پہ طے کرتے تھے، اسی گاڑی کے ذریعے وہ جاتے تھے۔ اور یہ گاڑی نواب صاحب کے پوتے شہزادہ عثمان میاں کے پاس تھی، جنہوں نے نور محل میں اس کو کھڑی کر دی اور نواب صاحب کی یادگار کے طور پر انہوں نے نور محل کو گفٹ کر دی۔ آپ کو ایک کمرے نما ایک وہیکل نظر آ رہی ہے، یہ بھی ایک ہسٹوریکل وہیکل ہے جو نواب صاحب نے یہ بھی اپنی گاڑی کے ساتھ ادھر ہی سعودی عربیہ بحری جہاز کے ذریعے لے کے گئے تھے، اور یہ اس کے ساتھ لگا کر یہ بھی اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ یہ ایک کمرہ نما ہے، اس میں ہر سہولیات جو ہے گھر کی وہ موجود تھیں اس میں، تو یہ نواب صاحب اپنے آرام کے لیے استعمال کرتے تھے جب مکہ اور مدینہ کا درمیانی راستہ سفر طے کرتے تھے۔ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہی پیلیکان ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ وہی پرندے ہیں، یہ ان کی بھی ایک یادگار بنائی گئی ہے محل کے فرنٹ پہ بالکل۔ تو ویور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تفریح کے لیے، بہت انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت اچھا ہی جو ہے وہ لوکیشن ہے۔ یہ سارے کا سارا یہ نور محل کے احاطے میں آتا ہے۔ یہ ایک فیملی پارک ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، زیادہ تر عید اور جو 14 اگست جیسا کہ اب آ رہا ہے یوم آزادی، تو اس میں بہت زیادہ رش آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ اور عیدین جو ہوتی ہیں، جو ہماری عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہوتی ہے، اس کے دوران بھی جو اس کی چھٹیاں ہوتی ہیں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو کیونکہ ساؤتھ پنجاب ہے، جنوبی پنجاب ہے، تو اس میں فیملیز کی ویڈیو بنانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں فیملیز کی ویڈیو جو ہے وہ میں بالکل نہیں بناتا۔ میں آپ کو دکھا دوں فاسٹ فوڈ وغیرہ ساری چیزیں، ساری ورائٹی یہاں پر دستیاب ہوتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی جان؟ الحمدللہ۔ آپ یہاں پر کیا کرتے ہو؟ اچھا، یہاں پر کیا کیا چیزیں، مطلب کہ کون کون سی ورائٹیز یہاں پر موجود ہوتی ہے؟ فاسٹ فوڈ ہے، پاکستانی ہے، باربیکیو ہے۔ اچھا، جی تو یہاں پر رات تک یہ کام جاری رہتا ہے؟ بالکل، مطلب رات کتنے بجے تک آپ لوگ یہاں پر سروس دیتے ہیں؟ 12 بجے تک۔ 12 بجے تک؟ جی، اور دن کو تو ابھی سے سٹارٹ ہوا ہوگا، 5 بجے سے تقریباً 4 بجے۔ 4 بجے سے۔ شکریہ۔ ویلکم سے۔ تو ویور جیسا کہ آپ نے دیکھا اس بھائی سے جو سروس سرونٹ ہے اس سے میں نے بات کی ہے، تو یہاں پر بہت ساری جو ہیں وہ ورائٹیز دستیاب ہوتی ہیں کھانوں کی، تو یہاں پر تقریباً 4 بجے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹ ہوتا ہے رات کے 12 بجے تک، تو یہاں پر بہت ہی ایک اچھا ماحول دیکھنے کو ملتا ہوگا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ایک ویسے بحری جہاز کی طرح
اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس پوائنٹ کو. تو اس میں اس کے گرد جو ہے وہ پانی ہے. بالکل میں اس کو آپ کو نظر دکھاتا ہوں. تو میں یہ آپ کو دور سے دکھاؤں گا تاکہ پھر آپ کو نظر تو آئے پورا. یہ جیسے بحری جہاز ہوتا ہے اس کی طرح یہ بنایا ہوا ہے. یہاں پہ ایک یہ موسٹ فیوریٹ پوائنٹ ہے. یہ جو پلیس ہے میری موسٹ فیوریٹ آپ سمجھ لیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ویور فائنلی میں جو ہے میں سٹینڈ کی طرف آ گیا ہوں. تو یہاں سے میں اپنی جو ہے وہ بائک ہے وہ نکالوں گا. گاڑی نہیں ہے بائک ہے, جھوٹ نہیں بولوں گا میرے پاس ویسے بائک ہے تو میں وہ نکالوں گا. ابھی پہنچوں گا پھر اپنے روم پہ. فائنلی میں اب یہاں پر پہنچ چکا ہوں. تو میں اپنی بائک نکالنے والا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا اور شارٹ ویلاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. شہزاد کو دیں اجازت, ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.